السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ری ہیب کی بات۔ یہ ایک ایسی پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے بحالیت طب کے بارے میں، یعنی میڈیکل کی ایسی شاخ جو ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو کسی بھی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ معاشرے کا فعال فرد بنانے میں مدد کرتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ، میں ایک فزیالوجسٹ ہوں اور میں دماغی چوٹ اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کے بعد بحالی کے عمل اور ان کی پیچیدہ مشکلات کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالغفار ہیں جو ایک فزیالوجسٹ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ میں ڈاکٹر عبدالغفار، سابقہ سربراہ فزیکل میڈیسن ریہیبلیٹیشن نیو ہاسپٹل لاہور ہوں اور آج کل جوہر میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں۔ میں ایک فزیالوجسٹ ہوں اور میری مہارت فالج کے مریضوں کو دیکھنا، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کے مریضوں کو دیکھنا اور مسکولوسکیلیٹل پرابلمس کو دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ہمارے سامعین کو کہ ری ہیب میڈیسن اصل میں ہے کیا؟ ری ہیب میڈیسن، جس کو بحالی طب بھی کہتے ہیں، یہ میڈیکل اسپیشلٹی کی ایک خاص برانچ ہے جس میں کسی بھی مریض کی بیماری کی وجہ سے کوئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنا، دردوں کا علاج کرنا، یا اس کے کوئی باڈی کا پارٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے کٹ گیا یا ضائع ہو گیا اور اس کو دوبارہ لگانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کھلاڑیوں کے بارے میں بھی کھلاڑیوں کی جو جتنی بھی انہیں چوٹیں آتی ہیں اور اس کے بعد کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا دوبارہ ٹیم میں واپس لے کے آتے ہیں۔ عام لوگ اکثر فزیو تھراپی کو فزیاتری سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں فزیاتری اور فزیکل تھراپی میں کیا فرق ہے؟ فزیاتری جو ہے ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے۔ اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا ڈائگنوسس بھی کرتا ہے اور اس کا علاج بھی کرتا ہے اور اس کی پیچیدگیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ فزیو تھراپی تو صرف ایک مسلس کو جو ہے نا طاقت دینا ہے یا اس کی موومنٹ کو رکھنا ہے یا کنٹرینشن کو پریونٹ کرنا ہے۔ تو جو فزیاترسٹ ہوتا ہے یہ ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے جس کے اندر فزیو تھراپسٹ اور آکوپیشنل تھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ مریض کو ڈائگنوز کر کے اس کی جو اگر اس میں پٹھوں کا اکڑان ہے اسے بوٹاکس لگا کے، خاص انجیکشن ہوتا ہے اسے لگا کے اس کے اکڑان کو ختم کرنا اور اسے جو ہے بہتر انداز سے جینے کا انداز بتانا۔ جتنی بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں دوائیوں کا استعمال، ٹیکوں کا استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ایف ڈی ایس کرتا ہے۔ تو فزیالوجی، جیسے آپ نے بتایا کہ بحالی کے عمل میں ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ ٹیم ممبر ہوتے ہیں، تو آپ سامعین کو بتائیں گے کہ وہ ڈفرینٹ ٹیم ممبر کے کیا رول ہوتا ہے پہلے ٹیم؟ سب سے پہلے تو ہمارے ایک اہم رکن ہے آکوپیشنل تھراپسٹ۔ آکوپیشنل تھراپسٹ پیشنٹ کو روزمرہ کی جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے کام کرنا، جیسے کپڑے پہننا ہے، برش کرنا ہے، ٹوائلٹنگ ہے، اس کو سکھاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے مسلس جو فائن موٹر موومنٹ والے ہوتے ہیں ان کو وہ طاقت دیتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ ہوتا ہے۔ اسپیچ تھراپسٹ کچھ مریضوں میں بولنے کی، نگلنے کی پرابلم ہوتی ہے، یہ ان کو یہ سارے کام سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیم کے خاص ممبر ہیں جو کہ مختلف قسم کے اعضاء بناتے ہیں اور جن مریضوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بریسز اور مصنوعی اعضاء لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک اور اہم رکن ہے فزیو تھراپسٹ، جو کہ حرکت، بیلنس اور مریضوں کی پٹھوں کی طاقت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممبر ہیں مگر مین ممبر یہی ہے ہمارے۔ جیسے ہوتے ہیں سوشل ورکر، ہوتے ہیں کیس مینیجرز، ہوتے ہیں سائیکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں جو دماغی چوٹ کے مریضوں کو، انیشل سائیکو تھراپی میں ہیلپ کرتے ہیں۔ سر آپ کے تجربے کے مطابق عام غلط فہمیاں کون سی ہیں جو بحالی طب کے بارے میں ہماری سامعین میں پائی جاتی ہیں؟ بحالی طب میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ورزش کا کام ہے، یہ بڑے ہاسپٹلس میں ہوتا ہے اور امیروں کا کام ہے۔ بحالی طب کو جلدی شروع نہیں کرتے، اس کو بہت دیر سے شروع کرتے ہیں اور اس میں عام طور پہ خاندان کے لوگوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اور ان کو بھی ہم ان کی اس ٹیم میں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان میں بحالی طب کے جو ان کی ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ ہیں ڈاکٹروں کے بارے میں اور الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل، وہ کہاں کہاں ہیں؟ بحالی طب کے جو ادارے ہیں یہ تقریباً پورے پاکستان میں ہیں۔ لاہور میں جیسے میو ہاسپٹل اور چلڈرن کمپلیکس میں ہے۔ آرمی پنڈ کا سب سے بڑا ادارہ AFIRM راولپنڈی میں ہے۔ سندھ میں بہت بڑا ادارہ ہے، ڈاؤن میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچ ہے۔
کچھ ہمارے جو ریہیب سینٹرز ہیں وہ تو ٹیچنگ ہاسپٹلس میں ہیں، مگر آرمی والوں کے جہاں جہاں پہ بھی ان کے سی ایم ایچ ہیں بنے ہوئے، وہاں پہ ریہیب سینٹر ان کے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس میں اور مختلف یونیورسٹیز میں ان کے لیے ڈپلوماز ہو رہے ہیں۔ ان کی بیچلر ڈگریز ہو گئی جیسے فزیکل تھراپی، آکوپیشن تھراپی، اسپیچ۔ سندھ میں ڈاؤن انسٹیٹیوٹ میں ڈاؤن انسٹیٹیوٹ آف ریہیب میڈیسن میں سارے فزیکل تھراپی، آکوپیشن تھراپی، اسپیچ اور پرسنالٹی کی بیچلر ڈگری ہوتی ہے، جی جی اور دوسری یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے، پشاور میں بھی ہوتی ہے، پیراملوجک سینٹر میں ہوتی ہے۔ سر اگر عوام نے یا کسی مریض نے بحالیہ طب کے معالج سے یا بحالیہ طب کے مرکز میں جانا ہو، جو خدمات لینی ہو، تو وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ بحالیہ طب کے لیے پاکستان کے تمام صوبوں میں کوئی نہ کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے، جیسے لاہور میں میاں ہاسپٹل ہے، چلڈرن کمپلیکس ہے، سی ایم ایچ لاہور ہے۔ اسی طرح راولپنڈی میں اے ایف آئی آر ایم بہت بڑا ادارہ ہے، کے پی کے میں ان کا جو مین ہاسپٹل ہے ٹیچنگ ہاسپٹل اس کے اندر ہے۔ کراچی میں ڈاؤ میڈیکل کالج اور آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ بھی ریہیب سینٹر بنا ہوا ہے۔ تو یہ سارے سینٹرز ہمیں ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ مل رہے ہیں۔ اس طرح جس طرح پشاور میں ایک پیراملوجک سینٹر ہے جو جی بالکل، اسپائنل کارڈ انجری کے مریضوں کے لیے، ریڈ کراس والوں نے بھی وہاں بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس میں ہے کراچی میں جو ڈاؤ، جیسے ہم نے بات کی ڈاؤ انسٹیٹیوٹ آف ریہیب میڈیسن ہے، اور جتنا جہاں جہاں سی ایم ایچ ہے، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ہے آرمی کے، آپ کو ہر جگہ جو فزیاٹرسٹ اویلیبل ہے۔ اور یہ جو سی ایم ایچ ہاسپٹل ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ہماری افواج کے لوگوں نے جانا ہے، اس میں سویلین بھی جا سکتے ہیں، اور انہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی انٹری کروانی ہے اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں بحالیہ طب کے مستقبل میں کیا امکانات ہیں؟ مستقبل کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے امکانات ہمارے ملک میں اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں جب اس میں لوگوں میں اویئرنیس ہو، لوگوں ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہو، پیرامیڈکس کی ٹریننگ ہو۔ یہاں پہ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں اسپیشلٹی پائی جاتی ہے، ڈی ایچ کیو لیول پہ اس کو لانا چاہیے۔ اس میں ٹیلی ریہیب ہونا چاہیے۔ ٹیلی ریہیب میں جو ہے وہ مریض جو ڈسیبل ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتا ہے۔ آپ نے ٹیلی ریہیب کا ذکر کیا، تو موجودہ حالات میں ٹیلی ریہیب کس طرح مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ ٹیلی ریہیب جو ہے ٹیلی میڈیسن، یہ کووڈ کے زمانے میں شروع کی گئی اور اب یہ کافی آگے جا چکا ہے کام۔ ٹیلی ریہیب میں پیشنٹ جو معذور ہوتا ہے وہ آ نہیں سکتا بڑے ہاسپٹل پہ، اور آج کا زمانہ بھی ہے نیٹ کا اور سوشل میڈیا کا، وہ ہمارے سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ ایکسرسائز ہمارے سے سیکھ سکتا ہے، اس کے گھر والے سیکھ سکتے ہیں اور اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس لیے اس کا یہ فائدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے اپنا خرچہ کیے بغیر گھر بیٹھے ہوئے ہم سے وہ اپنے مشورہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور اسی لیے میں نے ایک انیشیٹو لیا ہے ریہیب میڈیکل کلینکس کے نام سے۔ یہ پاکستان میں کائنڈ آف اٹس فرسٹ ورچوئل ریہیب ہاسپٹل ہوگا، جس میں ہم ٹیلی ریہیب کی سروسز بھی پرووائڈ کریں گے اکراس دا پاکستان۔ بہت اچھا، یہ بہت اچھا ہے۔ اس میں عام طور پہ معذوری کے ساتھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایمبولینس لے کے یا گاڑی لے کے بڑے شہر میں آئے، تو گھر میں بیٹھ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور ایک اسپیشلسٹ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ یہ تو ان معذور لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہی پرپز ہے۔ سر آخر میں آپ کا کیا عوام کے لیے کیا پیغام ہوگا بحالیہ طب کے بارے میں؟ بحالیہ طب میرے خیال سے صرف ورزش نہیں ہے، یہ بحالیہ زندگی ہے۔ اس کو جتنی جلدی شروع کریں گے اتنی جلدی اس کے آپ کو نتائج ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بحالیہ طب کے لیے پہلوانوں کے پاس اور ادھر ادھر مت جائیں، اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے خاندان کے افراد کو اس میں شامل کریں تاکہ گھر بیٹھے ہوئے وہ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیم ممبر جو دوسرے بحالیہ طب کے ٹیم ممبر ہیں، جیسے آکوپیشن تھراپسٹ، وہ تو ہیں، وہ تو کے ہیں، ساتھ بھی رابطے میں رہیں جہاں جہاں available ہے، بالکل بالکل، اور تاکہ ان کی بحالی کا عمل تیز ہو سکے اور کمپلیکیشن سے بچا جا سکے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ بحالیہ طب صرف ورزش نہیں ہے، بلکہ زندگی کو دوبارہ رفتار دینے کا نام ہے۔ اگر آپ کے کسی چیز کو فالج، دماغی چوٹ، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ یا جسمانی مزوری کا سامنا ہے، تو برائے کرم کسی بھی فزیاٹرسٹ سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیے، زندگی رکتی نہیں ہے، ریہیب اسے نیا روپ دیتی ہے۔ ہماری اگلی قسط کا موضوع ہوگا فالج کے بعد بحالی،
कब कैसे शुरू की जाए। डॉक्टर साहब आपके बहुत कीमती वक़्त और मालूमात का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली आपका पॉडकास्ट भी में। बहुत शुक्रिया।